الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میں آپ کو ایک ایسے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ سنانے والا ہوں جنہوں نے مال و زر، عزت، شہرت، عورت سب کو ٹھوکر مار دیتے ہیں اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین پر قائم و دائم رہتے ہیں۔ باغور سماعت کریں۔ ابن عساکر اور ابن کثیر اس کو لکھتے ہیں، اس واقعے کو، کہ ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو ایک نصرانی کے قید میں آ جاتے ہیں، کچھ اور بھی صحابہ کرام، اور وہ حضرت عبداللہ، تو حضرت عبداللہ کو بلا کر وہ نصرانی کہتا ہے کہ اے عبداللہ، تم دین محمدی چھوڑ کر میرے مذہب کو اختیار کر لو، میں تجھے اپنی بادشاہیت دے دوں گا، اپنی بیٹی سے نکاح کرا دوں گا اور عزت، شہرت سب کچھ عطا کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ میں دین محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھوڑ کر تیرے دین کو اختیار کروں۔ اللہ اکبر۔ اتنا سننا تھا، وہ طیش میں آتا ہے اور غلاموں کو حکم دیتا ہے کہ اس کو سولی پہ چڑھا دو۔ سولی پہ چڑھانے کے بعد اور اپنے جلادوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ ان کو تیر سے چھنی چھنی کر دو، پورے بدن پہ تیر مارو۔ اللہ اکبر۔ تیر مارا جاتا ہے اور تیر مارنے کے بعد جب آپ کی حالت بہت ہی نازک ہو جاتی ہے تو پھر اترواتا ہے۔ اتارنے کے بعد کہتا ہے عبداللہ، ابھی وقت ہے، ابھی بھی دین محمدی کو چھوڑ کر میرے دین کو اختیار کر لو تو تجھے پوری حکومت اور عزت و شہرت، دولت سب کچھ دے دوں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ تم یہ حکومت کی بات کرتے ہو، اگر پوری دنیا کی حکومت مجھے دے دو پھر بھی میں دین محمدی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ اکبر۔ اب وہ غصے کی حالت میں ایک پیتل کا ڈیگ منگواتا ہے اور اس کو گرم کرواتا ہے۔ گرم کروانے کے بعد جو اور صحابہ تھے ان میں سے ایک کو لا کر اس گرم سے کڑاہی میں ڈال دیا جاتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آپ شہید ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اب ان کو پھر سے کہتا ہے کہ عبداللہ، ابھی وقت ہے، تم ابھی بھی اپنے اس کو چھوڑ کر میرے اس میں آ جاؤ، لیکن آپ نہیں مانتے ہیں، تو حکم ہوتا ہے کہ ان کو بھی اس میں آگ میں ڈال دیا جائے۔ جب آپ کو اٹھایا جاتا ہے تو آپ کے آنکھ سے آنسو نکلتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس کو ایسا لگا کہ ہو سکتا ہے کہ عبداللہ آپ مان جائیں گے، بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ عبداللہ، ابھی بھی وقت ہے، مان جاؤ۔ اللہ اکبر۔ آپ یہ کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، نصرانی، میں رو اس لیے رہا تھا کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ کاش کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے 1000 جانیں دیتا اور آج میں اس کے نام پر اس جان کو قربان کر رہا ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب وہ آپ کو سولی سے اتارتا ہے اور قید خانے میں رکھ دیتا ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ کچھ دن کے بعد آپ کو بھوکے پیاسے رکھنے کے بعد پھر ایک دن سور کا گوشت اور شراب آپ کے پاس پیش کرتا ہے۔ بھوک سے حالت آپ کی خراب تھی اور پھر بھی آپ اس کو نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، تو آ کر پوچھتا ہے، نصرانی پوچھتا ہے کہ اے عبداللہ، ایسا کرو، اب تو کھا لو۔ تو آپ فرماتے ہیں، سنو، یہ کھانا میرے لیے جائز تو ہو چکا ہے، لیکن تیرے دل کو خوش کرنے کے لیے میں یہ کھانا بھی نہیں کھاؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب وہ نصرانی کہتا ہے کہ اے عبداللہ، ایسا کرو کہ تم میری ایک بھی بات نہیں مانے ہو، ایسا کرو کہ تم میری پیشانی کو چوم لو، تو اس چومنے کی وجہ سے میں تجھے بھی رہا کر دوں گا اور تیرے تمام ساتھیوں کو رہا کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو آپ اپنے ساتھیوں کے خیال سے اس کے پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں، اور بوسہ دیتے ہی وہ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے، آپ کو بھی رہا کرتا ہے اور آپ کے ساتھیوں کو بھی رہا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ جب لوٹ کر تشریف لائے مدینہ شریف میں تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا۔ آپ ان کو لاتے ہیں اور ان کے پیشانی کو چون کر ممبر رسول پر بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عبداللہ، آج اپنا واقعہ تم خود سے سناؤ۔ اللہ اکبر۔ سب واقعہ سناتے ہیں۔ سیدنا
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ سے آنسو نکلتا ہے اور آپ ان کے پیشانی کو چوم کر اور تمام امت مسلمہ سے کہتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جس کی پیشانی سب ایک بعد دیگرے، ایک کے بعد دوسرے سب لوگ ان کی پیشانی کو چومیں۔ اللہ اکبر! یہ ایسے ایسے صحابہ ہیں جو میرے نبی کے نام پر اپنے جان کو وار دینے کے لیے، ہزار جانیں وارنے کے لیے تیار تھے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو بھی ایسا عشق عطا فرمائے، میرے نبی کی سچی محبت عطا کرے، دین کی سچی محبت عطا کرے۔